لام میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں۔ نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو نماز کی پابندی کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ سورۃ لقمان آیت 5.1۔ یہ ہے اللہ کی جنتی بندے جن کو کسی پیر بابے یا مشکل کشا کے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ یہ بندے اللہ کے توحید اور نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ یہ لوگ جن کو اللہ کے سوائے پکارتے ہیں، وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کی عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ جو لوگ وسیلوں کے چکر میں نہ انجانے میں شرک کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے یہ آیت کریمہ کافی ہے۔ اے پیغمبر، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا، اور جو صدقہ و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرام پر اللہ کا راضی ہونا بیعت الرضوان کے موقع پر اس آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 18۔ اور جیسا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، ایسا ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئیں، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ آئیں، اور ہم تمہارے ساتھ ساتھ سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہاری شفیع اور ہماری شریک ہیں۔ آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 94۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اکیلے پیدا ہوتے ہیں، جب ہم مرتے ہیں تو اکیلے جاتے ہیں۔ جو ہم مال اسباب دنیاوی جمع کرتے ہیں، جو دنیا کے دستور ہیں، وہ ہم سب یہاں پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ہمارے اعمال نامے ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ کسی کی کوئی سفارش، یعنی ماں باپ بھائی بہن، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، اس کے اعمال اس کے کام آئیں گے۔ الف لام میم، یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام اللہ ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنمائی ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم پر نازل ہوئی، اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی، سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ آپ پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ اور تم جس حال میں ہوتے ہو، یا قرآن میں کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو، ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں، اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی، مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 61۔ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو، اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سورۃ جمعہ آیت 9۔